جسم کے اندر کتنا دیا ہے؟ ایک دیا ہے نا۔ ہمارے جسم کے اندر دل کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ ایک دل میں ایک ہی چیز بس سکتی ہے، ایک ہی محبت ہو سکتی ہے، ایک ہی انسان کو دل میں بسا سکتے ہیں۔ چاہیں تو دین کو بسا لے، چاہیں تو دنیا کو بسا لے، آپ کے اختیار میں ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، اگر آپ نے دین کو بسایا ہے تو دنیا میں بھی آپ عزت پائیں گے، دنیا میں بھی اعلیٰ مقام پہ رہیں گے، اور آخرت میں بھی آپ کو جنت عطا کیا جائے گا۔ آخرت میں آپ کو میدان محشر میں کسی کے سامنے میں رسوا نہیں ہونا پڑے گا۔ جب میدان محشر میں سب اپنے گناہوں کے بدولت، گناہوں کے بنا پر، جن کے جیسے اعمال ہوں گے، جن کے جیسے گناہ ہوں گے، وہ ویسے ویسے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی گھٹنے تک ڈوبے ہوں گے، اور کوئی گردن تک، کوئی پیٹ تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، کوئی منہ تک، کوئی تو پورے ڈوب گئے ہوں گے، کوئی پورے ڈوب گئے ہوں گے۔ مگر انہی میں کوئی ذات ایسی بھی ہوگی، سب ادھر ڈوبے ہوں گے، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہیں پہ بعض اولیاء کرام صالحین ایسے ہوں گے کہ لمبے ہاتھ پیر کر کے اور لمبی چادروں کو تان کر کے سکون کی نیند لے رہے ہوں گے، سکون کی نیند لے رہے ہوں گے۔ اور جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ہمارے لیے جو ہے وہ دین گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ مگر وہ اولیاء و صالحین کے لیے کیسے گزریں گے معلوم ہے آپ کو؟ جیسے پلک جھپکتے ہیں، ایک بار آنکھ کی پلکیں ملی اور کھل گئی، کوئی ٹائم لگا، سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے۔ اتنی ہی دیر اور اتنی ہی وقت ان اولیاء و صالحین کے لیے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے کے لیے ہوں گے، اللہ کے محبوبین کے لیے ہوں گے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں اور دیوانوں کے لیے ہوں گے۔ حضرات محترم حضور صدر اللہ فاضل علامہ نعیم الدین مرادآبادی علیہ الرحمہ ہیں، جن کے پاس کنز الایمان ہے، تو اس میں جو تفسیر ہے خزائن العرفان شریف، جن کے پاس ہو خزائن العرفان شریف، اس میں ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ کا ہے، اور اس میں جو ہے تفسیر جو ہے سیدنا جو ہے صدر اللہ فاضل علامہ نعیم الدین مرادآبادی علیہ الرحمہ کا ہے، جو آل رسول خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے وقت کو صرف کیا، ان کا مقام کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ ایک بار آپ کے چاہنے والوں نے کہا کہ سرکار چلیے حج کر کے آتے ہیں، سرکار چلیے حج کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اپنے ہندوستان سے آج سے 100 سال پہلے مکہ شریف جانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہوگا؟ کم سے کم 1 مہینہ لگتا ہوگا یا نہیں؟ نارمل طور پہ کم سے کم 1 مہینہ۔ سیدنا صلی اللہ فاضل ارشاد فرماتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہو رہی، لہٰذا میں نہیں جا پاؤں گا، آپ جاؤ۔ جب ضد کرنے لگے تو بولے کہ آپ چلو، میں کوشش کرتا ہوں، آپ چلو میں کوشش کروں گا آنے کی۔ اور تو آپ کے چاہنے والوں نے کہا کہ حضور ٹائم قریب آ چکا ہے، یہ آخری سفر ہے، یہ سفر جو ہے آخری، اس کے بعد کوئی سواری نہیں ہے مکہ حج کے لیے جانے کے لیے۔ بولا کوئی بات نہیں، چلو آپ، میں کوشش کرتا ہوں، آپ چلو میں کوشش کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر کے وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کے وہ چاہنے والے دیوانے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو سرکار سیدنا حضور صلی اللہ فاضل علامہ نعیم الدین مرادآبادی علیہ الرحمہ کو دیکھتے کیا ہیں کہ سرکار سیدنا نعیم الدین مرادآبادی علیہ رحمۃ الرحمان وہ ابھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب 4 کونے ہیں، ایسا نہیں کہ برابر والے کونے میں ایک دوسرے ہیں۔ اگر وہ جو ہے آپ کے چاہنے والے، آپ کے مرید اس کونے پہ ہیں تو سرکار سیدنا صلی اللہ فاضل اس کونے پہ نہیں، اس کونے پہ ہیں، یعنی کہ تیسرے کونے پہ ہیں، دوسرا کونا چھوڑ کر کے۔
اور جب وہ ملنے کی کوشش کرتے ہیں اس کونے پہ جاتے ہیں تو سرکار سیدنا صلی اللہ فاضل دوسرے کونے پہ آ جاتے ہیں. اس طرح سے کرتے کرتے جو وہ ملاقات نہیں کر پاتے, مصافحہ نہیں کر پاتے ہیں, وہاں سے آ جاتے ہیں. آنے کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ حضور آپ حج کے لیے گئے, میں آپ سے ملاقات کرنا چاہا, میں آپ کے قریب جاتا تھا, آپ تو ادھر سے دور ہو جاتے تھے, اور لاسٹ سواری یہ تھی جس پہ ہم گئے تھے, اس کے بعد تو کوئی دوسری سواری تھی نہیں, تو آپ آئے کیسے؟ آپ آئے کیسے؟ چلیے آنا تو سمجھ میں آ گیا, آپ مکہ شریف جو گئے یہ تو سمجھ میں آ گیا, چلیے آپ کا معاملہ ہے پتہ نہیں کیسے گئے, مگر ادھر سے آئے کب آپ؟ ادھر سے آپ آئے کب؟ سیدنا صلی اللہ فاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان باتوں کو چھوڑو, ان باتوں کو چھوڑو. رب اپنے محبوب کو جہاں چاہے پلکوں میں اور سیکنڈوں میں پہنچا دے. مطلب کہ اللہ والے کے لیے زمین وہی رہتی ہے, مگر جب اللہ والے وہاں پہنچنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس زمین کی تانوں کو کھینچ لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تانوں کو کھینچ لیتا ہے. مثال کے طور پہ یہ زمین ہے, کون سی مسجد کی ہے نا, اس دیوار سے اس دیوار پہ نہیں کچھ تو کم سے کم 10 سے 20 قدم تو ہوں گے نا, مگر اللہ کے محبوب بندہ اگر چاہیں تو ایک قدم وہاں رکھیں گے اور دوسرا قدم یہ مسجد کے اس پار رکھیں گے. مطلب یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس زمین کی مسجدوں کو سمٹ دے گا, زمین کے تانوں کو کھینچ دے گا, یہ زمین سمٹ جائے گی. لہٰذا اللہ والوں کے ایک قدم ادھر ہوگا اور دوسرا قدم اس کے پار ہوگا. لہٰذا ہم اتنا اگر نہیں پہنچ سکتے ہیں, اتنے اونچے مقام کے لائق نہیں ہیں, ہم گنہگار ہیں, سیاہ کار ہیں, نکارہ ہیں, مگر نبی کے سچے غلام تو ہیں نا, نبی کے سچے غلام تو ہیں نا, اولیاء کرام کے سچے غلام تو ہیں نا. کم سے کم ہم ان کی ہر سنت کو نہیں زندہ کر سکتے, ہر سنت پہ عمل نہیں کر سکتے, مگر عمل کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا. پوری سنتوں کو عمل میں نہیں لا سکتے, کچھ سنتوں کو تو عمل میں لا سکتے ہیں نا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ والوں کی اور اولیاء کرام بزرگان دین انبیاء اعظام کی سنتوں کو ہمیشہ ہم اپنے دلوں میں سما کر کے اور سجا کر کے رکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں بولنے میں اور ان حضرات کو سننے میں کسی بھی قسم کی غلطیاں ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما, اور اس بیان کے سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.